نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار۔ پارہ نمبر 18 سورہ فرقان، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10 تا 20۔ گزشتہ آیتوں میں کفار مشرکین کی طرف سے کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت پر دو شکوک و شبہات پیش کی گئی تھی کفار مشرکین کی طرف سے، اجمالی جوابات بھی دیے۔ اب مذکورہ آیتوں میں ان دونوں سوالوں کے تفصیلی جوابات ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ بدبختو تم اپنی جہالت، سفاہت، ضلالت کی وجہ سے حقیقت شناسی سے بہت دور ہو۔ جہاں تک خزائن، مال و دولت کا تعلق ہے، جائیداد و باغات کا تعلق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسب معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسب معیشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستغنی رہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا آیات مذکورہ میں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم چاہے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے مال و دولت، باغات سے مالا مال کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا بھی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت دی، سلطنت دی۔ داؤد علیہ السلام کو بے مثال دولت اور مثال حکومت عطا فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، بلکہ دنیا پر اس نے حکومت کی ہے سلیمان علیہ السلام نے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو بالکل نرم بنایا تھا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عامت الخلق کے مصلحت اور اللہ تعالیٰ کے لاتعداد حکمتوں کے پیش نظر انبیاء علیہم السلام کو مادی دنیاوی مال و دولت سے الگ رکھا ہے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ عام مسلمانوں کے صفوں میں انہی جیسے حالات میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حالت پسند تھی۔ مسند احمد میں، ترمذی شریف میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بطحائے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، مجھے ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا ملے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا پیاسا رہوں اور اس پر اللہ کی صبر ادا کروں میں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر فقر فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتوں اور عام انسانوں کے
مصالح کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور فقر و فاقہ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کی طرف سے دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتی پیتی نہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے نہیں۔ کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جن انبیاء کو تم پیغمبر مانتے ہو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ انسانوں کی طرح بازاروں میں پھرتے نہیں تھے؟ کیا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کھاتے پیتے نہیں تھے؟ اور کھانا پینا، بازار میں گھومنا پھرنا منصب نبوت اور منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اور آیات کے آخر میں فرمایا وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کو کامل و مکمل قدرت حاصل ہے کہ سب انسانوں کو یکساں مساوات کی بنیاد پر مالدار بنا دے، سب کو تندرست اور صحت مند بنا دے، مگر نظام عالم میں تفاوت ضروری ہے۔ کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، اور پھر اختلافی انواع ہے، اختلافی احوال ہے۔ اس میں ہر طبقے کا امتحان مقصود ہے۔ مریض کا مرض میں، مالداری کا مال میں، اور تاکہ مالدار لوگ اللہ کا شکر ادا کرے اور غریب لوگ جو ہے وہ صبر کرے۔ اور ظاہر ہے کہ غنیمت، مال و دولت، یہ مالداری، یہ مظہر ہے شکر کا، تاکہ لوگ شکر ادا کریں، امتحان ہے۔ اور جو غریب ہے اس پر بھی امتحان ہے کہ وہ صبر ادا کرے۔ فرمایا تبارک الذی، برکت والا ہے وہ ذات، انشاء اگر چاہے، جعل لکا تو بنا دیں گا تمہارے لیے، خیرن بہتر، من ذالکا اس سے، جنات ایسے باغات، تجری جو بہتی ہے، من تحتها الانہار اس کی نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا اور بنا دے تمہارے لیے محل، بل کذبوا بالساعۃ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بالساعۃ قیامت کو، وآتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، لمن کذب اس کے لیے جس نے جھٹلایا، بالساعۃ قیامت کو، سعیرا آگ تیار کی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اذ رأتہم جب وہ دیکھیں گے انہیں، من مکان بعید دور جگہ سے، سمعوا تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کا، اس آگ کا، تغیظاً غیظ و غضب، وزفیرا اور چیخ و پکار، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، اس کے مکاناً ضیقاً کسی تنگ مکان میں، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعاؤ پکاریں گے، ہنالک وہاں پر، ثبوراً اے موتاً موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے۔ لا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم نہ پکارو آج کے دن، ثبوراً موت کو، ثبوراً واحداً ایک موت کو، وادعوا ثبوراً کثیرا بلکہ پکارو بہت ساری ہلاکتوں کو۔ قل کہہ دیجئے اذالک خیر کیا یہ دوزخ بہتر ہے، ام جنت الخلد یا وہ جنت جو ابدی ہے، التی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، کانت ہے لہم ان کے لیے، جزاء و مسیرا بدلہ اور جگہ لوٹ کر جانے کی، لہم فیہا ما یشاء انہیں ملے گا وہاں پر، ما یشاء
جو چاہے خالدینہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ہے آپ کے رب کی ذمہ وعدہ، مسئولاً جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، جب انہیں جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کے وہ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، فَيَقُولُوا، تو پوچھیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء ان کو، ام ہم ضلوا، یا وہ خود بھٹک گئے تھے، سبیلاً سیدھی راستے سے، صراط مستقیم سے، قالو کہیں گے، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، ما کانا نہیں ہے، ینبغی لنا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذا کہ ہم بنائے، من دونکا تیرے سوا، من اولیاء کسی کو کارساز، ولیکن متعناہم لیکن تو نے ہی سامان حیات دیا تھا ان کو، وآباءہم ان کے آبا و اجداد کو، حتی نسوا الذکر یا تک کہ وہ بھول گئی تیری یاد کو، وَكَانُوا اور تھے یہ لوگ، قوماً برا، ہلاک ہونے والے قوم تھے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ فَقَدْ كَذَّبُوا پس وہ جھٹلا چکے ہیں تم کو، بما اس بات پہ، تقولون جو تم کہتے ہو، فما تستطيعون پس تم طاقت نہیں رکھتے ہو صرفاً ہٹانے کا، ولا نصر اور نہ مدد کا، ومن یظلم اور جو ظلم کرتا ہے، منکم تم میں سے، نذقہ ہم چکا دیں گے ان کو، عذاباً کبیرہ بہت بڑا عذاب، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہے ہم نے، قبلک آپ سے پہلے، من المرسلین انبیاء علیہم السلام، الا مگر، انہم یقیناً وہ، لیأکلون الطعام وہ کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق اور چلتے تھے بازاروں میں، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، بعدہم لبعد فتنہ بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو، وکان ربک بصیرا اور تمہارا رب ہے دیکھنے والا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔